اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ تب اللہ کا حکم آیا، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ سورہ مدثر کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ ہے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد، کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے۔ اٹھ جائیے جد و جہد اور مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے مسلسل بیداری ہے، طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت حکم ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لا کھڑا کیا، لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکشی کے درمیان پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریباً 20 سال تک اٹھے رہے۔ آپ نے اپنا چین، سکون اور آرام چھوڑ دیا۔ زندگی اپنے لیے نہ رہی، اہل و عیال کی نہ رہی۔ آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا، اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہمہ گیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندا، اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ پھر مزید حکم ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا، یہ محمد کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں
जहां से मैं इधर भी देख रहा हूं और उधर भी। सब ने यकजुबान होकर कहा, हम आपकी बात फौरन मान लेंगे। हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा ही पाया है। तब आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक सख्त आजाब से पहले खबरदार करने के लिए भेजा गया हूं। आपका चचा अबू लहब भी उस मजमे में मौजूद था। वो आपका खिताब सुनकर सख्त बरहम हुआ, कहने लगा, सत्यानाश जाए तेरा, क्या इसलिए तूने हमें जमा किया है? एक रिवायत में यह भी है कि उसने पत्थर उठाया ताकि आपको खींच मारे। इस तरह मक्के में एलानिया तबलीग की इब्तिदा हुई। लोग मुसलमान होने लगे। मुसलमान होने वालों में ज्यादातर नौजवान लोग थे। इस तरह उनके बड़ों को बहुत दुख हुआ कि हमारी इजाजत और मर्जी के बगैर ये क्यों पुराने कौमी दीन से फिर गए। उन लोगों ने अपने नौ उम्र रिश्तेदारों को तरह तरह से अजियतें दी, मारा पीटा, बेड़ियां लगाकर कैद किया, छत के बगैर कमरों में बंद किया, तपती रेत पर नंगे बदन लिटाया, मगर ये तमाम अजियतें बेअसर रहीं। उन लोगों में आजाद मर्द और औरतें भी थीं, लौंडी और गुलाम भी थे। लौंडियों और गुलामों को उनके आकाओं ने शदीद तकलीफ पहुंचाई। इसी तरह मवाली भी थे, यानी गैर कबीलों के अरब, जो अहले मक्का में किसी एक के साथ किसी मुआहदे के जरिए से मवाली बन गए थे। मतलब ये कि उनके हलीफ बन गए थे। उनमें से एक सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हो का खानदान भी था। उनके खानदान को खास तौर पर जुल्म का निशाना बनाया गया। सैयदना यासिर रजी अल्लाह अन्हो पर इतना जुल्म ढाया गया कि वो शहीद हो गए। सैयदा सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, जो सैयदना अम्मार की वालिदा थी, उन्हें अबू जहल ने नेजा मारकर शहीद कर दिया। ये इस्लाम में पहली शहीद खातून हैं। जल्द ही कुरान करीम में बुत परस्ती के खिलाफ सख्त आयात नाजिल हुई। मसलन सूरह अंबिया की आयत 98 में इरशाद हुआ, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। बेशक तुम और वो बुत जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, सब दोज़ख का ईंधन होंगे और तुम सब उसमें दाखिल होकर रहोगे। इस पर मुशरिकीन के जुल्म सितम में और शिद्दत आ गई। आपकी जात के खिलाफ और इस्लाम के हल्के में दाखिल होने वालों के खिलाफ तेजी आ गई। खास तौर पर अबू जहल और अबू लहब ने इंसानियत की हुदूद फलांग डाली। अलानिया तबलीग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में उस तरीके से नमाज शुरू कर दी जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया था, और यही वो चीज थी जिससे कुरैश ने पहली मर्तबा महसूस किया कि आप किसी नए दीन के दावेदार हैं। इस पर अबू जहल की जाहिलियत और भड़क उठी। उसने आपको धमकाना शुरू कर दिया। आपसे सख्त लहजे में कहा, हरम में इस तरीके से इबादत न करें। फिर अबू जहल ने कुरैश के लोगों से पूछा, क्या मुहम्मद तुम्हारे सामने जमीन पर इस तरह अपना मुंह टिकाते हैं? उन लोगों ने कहा, हाँ। इस पर उसने कहा, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने उसे इस तरह नमाज पढ़ते देख लिया तो मैं उसकी गर्दन पर अपना पांव रख दूंगा और उसका चेहरा जमीन पर रगड़ दूंगा। फिर ऐसा हुआ कि उसने आपको नमाज पढ़ते देख लिया। वो फौरन आपकी तरफ लपका। वो अपने ऐलान के मुताबिक आपकी गर्दन मुबारक पर अपना नापाक पांव रखना चाहता था कि उसी वक्त लोगों ने उसे घबराकर खौफजदा अंदाज में पीछे हटते देखा। वो अपने मुंह को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? इस तरह पीछे क्यों हटाया? उसने कहा, मेरे और उसके दरमियान अचानक आग की एक खंदक और कोई हौलनाक चीज थी और कुछ पर थे। उसकी ये बात किसी ने आपको बताई तो आपने फरमाया, अगर वो मेरे करीब फटकता तो फरिश्ते उसके चीथड़े उड़ा देते। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे में अबू जहल का उधर से गुजर हुआ। उसने कहा, ऐ मोहम्मद, क्या हमने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? ये कहकर वो आपको धमकियां देने लगा। जवाब में आपने भी उसे सख्ती से झिड़क दिया। इस पर उसने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम किस बल पर मुझे डराते हो? अल्लाह की कसम, इस वादी में मेरे हमायती सबसे ज्यादा हैं। एक दिन किसी जगह ऊंट ज़बह किया गया। अबू जहल ने उक़बा बिन अबी मुआयद को भेजा कि जाकर ओझड़ी उठा लाए, और जब आप सजदे में जाएं तो उसको आपकी पीठ पर रख दे। उसने ऐसा ही किया। वो इस कदर वजनी थी
کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت بچی تھیں، انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور اس غلیظ بوجھ کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا۔ سیدنا عمرو بن عاص چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن مبارک بھنج گئی۔ آپ اسی طرح اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دھکے دے کر عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا اور ان سے فرمایا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے۔ ان کے ایسا کہنے پر چند شریر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زد و کوب کیا۔ انہی واقعات پر سورہ علق کی آیات 6 تا 19 نازل ہوئیں، اور اسی سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مٹ بھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا۔ آیات یہ ہیں، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک کدورت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا، غلط ملت باتیں کر کے اس شخص کو بات سننے سے روک دیتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا، جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔ ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی تبلیغ کی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا
تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام اروا تھا جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، بہت بد زبان تھی، فساد برپا کرنے والی تھی۔ قرآن میں اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس کی مٹھی میں پتھر تھے۔ آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شعر پڑھا، مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجمعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے۔ آپ کتاب اللہ کی آیات پڑھتے اور سابقہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے۔ آپ فرماتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی چلی گئی۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا۔ کفار حاجیوں کے سلسلے میں پریشان ہو گئے۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا موسم آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا، تب پھر آپ ہی بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ اس نے کہا، نہیں بلکہ تم کہو میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم ان سے کہیں گے یہ کاہن ہے۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان جیسی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ تب ان لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم لوگ پاگل پن کو بھی پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کسی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب پھر ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ بولا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہے، وہ شاعر نہیں ہے۔ وہ بولے، اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں ان جیسی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی۔ انہوں نے کہا، تب پھر آخر ہم ان سے کیا کہیں، کیا بتائیں، یہ کون ہے، کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم اس کی بات میں مٹھاس ہے، تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم کہہ دو وہ جادوگر ہے۔
اور اس کی باتوں میں جادو ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں لڑائی کروا دیتا ہے، پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بات طے کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھے۔ اب انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہوں میں بیٹھنا شروع کیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ کے بارے میں بتاتے، انہیں ڈراتے اور کہتے کہ تم لوگ اس شخص کے جال میں نہ آ جانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے سے پہلے ہی بچ کر رہنے کی ٹھان لی۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمعوں میں اور ان کے ڈیروں پر جانا شروع کر دیا۔ جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، آپ کو جھٹلاتا جاتا، تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح جب اس حج سے حاجی واپس لوٹے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ قرآن مجید کی سورہ المدثر کی آیات 11 تا 26 میں اس واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اسے دیا، اس کے ساتھ ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔ میں تو اسے بہت جلد ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو رب کی مار اس پر۔ اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، رب کی مار اس پر۔ اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، بہت جلد میں اسے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اسلام کی اشاعت بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریش کا ظلم و ستم بھی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آپ ایک مخلص صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے، یعنی وہ گھر آپ کی تبلیغ کا مرکز ٹھہرا۔ مسلمانوں کو اسلامی تحریک کے سب سے پہلے مرکز دار ارقم کا علم تھا۔ چنانچہ کوئی اجنبی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اہل اسلام اسے بھی دار ارقم پہنچا دیا کرتے تھے۔